الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز، سب سے پہلے تو آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے اور اس کی آمد پر میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو بھی ہوں کہ پروردگار عالم اس ماہ بابرکت کو آپ کے اور ہمارے لیے مزید برکتوں کا سما فرمائے۔ آج جو آپ کے سامنے عنوان گفتگو لے کر ہم حاضر ہوئے وہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں بالخصوص اور بالعموم پوری زندگی میں اپنے نفس کی اصلاح کے لیے وہ 4 کام کہ جو ہم بجا لائیں تو امید ہے کہ ہماری دنیا، قبر اور آخرت اسے سنور سکتی ہے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں کہ جن کو ہم کریں تو ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کو بیان فرمایا اور بندہ مومن اگر اس پر عمل کرنے والا بن جائے تو اصلاح نفس کے لیے ایک نسخہ اکسیر ہیں، اور ان کو میں نمبر وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 مشارطہ، نمبر 2 مراقبہ، اور نمبر 3 محاسبہ، اور نمبر 4 مواقبہ۔ اب تھوڑی سی وضاحت ہم ان کی سنتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ مشارطہ کیا ہے۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں کہ جب بندہ مومن صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرے کہ اپنے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے اس سے ایک معاہدہ کرے کہ یہ معاہدہ ہے کہ آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گا صبح سے لے کر شام تک، بلکہ ہر وہ کام کروں گا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا کہا اور میری بساط میں ہوا تو میں وہ ضرور کروں گا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا آئینہ دار بنوں گا اور اس پر عمل کرنے والا بنوں گا۔ مجھ پر جو فرائض، واجبات، سنن، نوافل، بلکہ یہاں تک کہ مستحبات کا بھی لحاظ رکھوں گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کروں گا اور ان کے حقوق بھی پورے کروں گا۔ تو یہ ایک معاہدہ کر لے اپنے نفس سے کہ آج میں صبح سے لے کر یعنی اب سے لے کر شام تک میں کوئی رات گئے تک گناہ نہیں کروں گا، بلکہ جو مجھ پر ذمہ داریاں عائد ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، تو میں ان کو بجا لاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں مشارطہ۔ اب یہ مشارطے کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دوسرا مرحلہ آتا ہے مراقبے کا، کہ مراقبہ اور ان دو کے درمیان میں ایک بات آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ جب آپ شرط رکھ لیں اور صبح کام کے لیے جانے لگیں، کہیں پہ ملازمت کرتے ہیں اپنے دفتر میں، بزنس مین ہیں تو اپنے تجارت کے اڈے پر جانے سے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پھر دعا بھی کریں مشارطے کے بعد، یعنی مراقبے سے پہلے جو امام غزالی نے لکھا، ان کے درمیان آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ پروردگار، جو میرا اور میرے نفس کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے، ہم نے جو شرط آپس میں مقرر کی ہے، مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرمانا اور میرے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے کرنی ہیں مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور جس سے میں نے بچنا ہے مجھے بچنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور اسی طرح دعا کے بعد پھر مراقبہ، یعنی اپنے نفس کو دیکھتے رہنا ہے، واچ کرتے رہنا ہے، اور اپنے آپ کا نگہبان بن جانا ہے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں یہ خلاف شرع کام تو نہیں ہے، میں جو بول رہا ہوں کیا یہ میرا بولنا شریعت کے مزاج کے منافی تو نہیں ہے، یا جو صبح میں نے نفس سے معاہدہ کیا تھا کیا یہ وہ کام تو نہیں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ بات تو نہیں جو مجھے نہیں بولنی چاہیے، یہ وہ کام تو نہیں کہ جس کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، یہ وہ سماعت، یہ وہ شے تو نہیں کہ جس کو مجھے نہیں سننا چاہیے، مجھے نہیں پکڑنا چاہیے، مجھے اس کی طرف چل کے نہیں جانا چاہیے۔ تو سارا دن اپنا مراقبہ کرتے رہیں۔ تیسرے نمبر پر محاسبہ، اور یہ بڑا اہم ہے۔ محاسبہ کیا ہے کہ جب آپ رات کو اپنے بستر پر
لیٹنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے اپنا محاسبہ کریں کہ کیا صبح جو ہم نے معاہدہ کیا تھا اپنے نفس سے اس پر میں پورا اترا ہوں یا نہیں، کیا پورے دن میں نے نیکیاں کتنی کی، گناہ کتنے کیے، اور اس معاہدے میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، کتنا ناکام ہوا ہوں۔ تو یہ محاسبہ بندہ مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اگر یہ محاسبہ میں کامیاب ہوئے آپ اپنے امتحان کے اندر اپنی شرط میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا پروردگار فرماتا ہے شکر کرو گے تو میں مزید اس میں اضافہ فرماؤں گا۔ امید کرتے ہیں کہ اگر جیت گئے، شکر بجا لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیکیوں میں مزید اضافہ فرمائے گا اور ہمیں توفیق بخشے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ناکام ہوا ہوں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، پروردگار عالم کے حضور یہ عجز و انکساری کے ساتھ گزارش کریں کہ مالک کریم، جو صبح میرا اپنے نفس سے معاہدہ ہوا تھا، میں نفس سے ہار گیا ہوں، میں تیری بارگاہ میں یہ عرض لے کر آیا ہوں کہ وہ کام جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے مجھ سے ہو گئے، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا میں نے بول لیا، مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا میں نے دیکھ لیا، مجھے نہیں پکڑنا چاہیے تھا میں نے پکڑ لیا، مجھے ان کاموں کی طرف نہیں چل کے جانا چاہیے تھا میں چلا گیا۔ تو اے پروردگار عالم مجھے معاف فرما۔ تو توبہ بھی میرے پروردگار عالم کو بڑی پسند ہے۔ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور آخری چیز آ جاتی ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اور ماہ رمضان المبارک میں ہمیں ان ساری چیزوں کا التزام کرنا ہے۔ تو آخری چیز ہے معاقبہ، یعنی پکڑ، سزا اپنے نفس کو، کہ اگر آپ ہار گئے اور جو معاہدہ جو اپنے آپ سے کیا تھا اس پہ پورا نہ اترے تو پھر اپنے آپ کو سزا دیں۔ وہ سزا کیا ہو کہ آپ جب محاسبہ کریں، محاسبے میں اپنے آپ کو ناکام پائیں تو یہ سزا دیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، کہ جناب سونے سے پہلے تم نے 12 رکعت نوافل ادا کرنے ہیں، تم نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اتنی مرتبہ ذکر اللہ کرنا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کے نفس پر گراں گزرے گی، اور یقین کریں اس معاقبہ کرتے کرتے بندہ ایک دن آتا ہے کہ اصلاح نفس اس کی ہو جاتی ہے اور اس مشارطے میں وہ کامیاب نظر آتا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا ماہ رمضان مبارک میں بالخصوص اور بالعموم پوری زندگی میں ان 4 چیزوں کے عامل بن جائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں مجھ سمیت ہم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سرخرو بھی ہوں گے، اور ہماری دنیا، قبر اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اس نسخے پر ضرور عمل کیجئے گا تو ہمارا رمضان مبارک بھی بڑے آرام سے گزرے گا، اور جس طرح کے گزارنا چاہیے نیکیوں بھرا، وہ نیکیاں میں کرنے کا موقع ملے گا اور گناہوں سے بچنے کا بھی موقع ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ جو چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی، آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔